بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم۔ ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا کلا فضلنا علی العالمین ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سادہ سا بامحاورہ ترجمہ عرض کر دوں ان آیات مبارکہ کا۔ وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ تم وہ لوگ ہو جو بغیر کسی دلیل کے اللہ سے شرک کرتے ہو اور اتنے بڑے جرم سے تمہیں ڈر نہیں لگتا، تو مجھے اپنے بتوں سے ڈراتے ہو، بھلا ان سے میں کیسے ڈر سکتا ہوں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب ان دو جماعتوں میں سے یعنی ایک وہ ہیں جو بلا دلیل بلا جواز اللہ کی ذات اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اور ایک فریق اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا خلیل ہے، جو اللہ کی توحید پہ قائم ہے اور اس کی ذات سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہے۔ تو اگر تم کچھ علم رکھتے ہو تو خود اندازہ کر لو کہ دونوں جماعتوں میں سے امن کی مستحق کون ہے، کسے امن دیا جائے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر اپنے ایمان میں کسی طرح کے ظلم کو شامل نہیں ہونے دیا، وہ لوگ امن کے مستحق ہیں اور وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا فرمائی، جس کے درجات چاہتے ہیں ہم بلند کر دیتے ہیں، اس لیے کہ تمہارا پروردگار حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔ اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام عطا کیے، یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور سب کو ہدایت دی، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور ان کی ذریت اولاد میں سے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ و ہارون علیہ السلام،
اسی طرح ہم محسنین کو خلوص دل سے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کو سرفراز فرماتے ہیں، اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ سب لوگ نیک لوگوں میں سے تھے، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے اور نبی تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ان سب کو ہم نے اپنے ان کے زمانے میں سارے جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی، اور ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی۔ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اور اگر بڑے سے بڑے آدمی بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو جو عمل وہ کر چکے ہیں وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اس بات سے ڈرانے کی کوشش کی کہ ہمارے یہ بت آپ کو نقصان پہنچائیں گے، تو انہوں نے فرمایا کہ جن بتوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، بھلا میں ان سے کیوں ڈروں؟ بے جان بت ہیں، ان میں کوئی خصوصیت نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے، ان پر مکھی بیٹھ جائے اڑا نہیں سکتے، ان کے سامنے سے کوئی چیز مکھی اٹھا کے لے جائے اس سے واپس لے نہیں سکتے، تو میں ان سے بھلا کیوں ڈرنے لگوں؟ ان کے وجود یا ان میں جو صفات تم نے مان رکھی ہیں اس پر اللہ نے تو کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ تو تمہاری اپنی خود ساختہ گڑی ہوئی باتیں ہیں، ڈرنا تو تمہیں چاہیے کہ تم نے بلا دلیل بلا جواز اللہ کی ذات یا اس کی صفات میں مختلف اشیاء کو یا بتوں کو یا مختلف ذوات کو یا مختلف اسباب و ذرائع کو شریک کر رکھا ہے، تو تمہیں اللہ کی عظمت سے ڈرنا چاہیے۔ اور یہ بھی سوچ لو، اگر تم میں کچھ علم ہے یا تمہیں کچھ سمجھ ہے تو دیکھ لو کہ ان دونوں جماعتوں میں سے امن کا مستحق کون ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو شرک کرتی ہے، اور دوسری وہ ہے جو توحید باری پہ قائم ہے، تو امن کسے نصیب ہوگا؟ آگے فیصلہ کن انداز میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر انہوں نے اپنے ایمان میں کسی طرح کا ظلم شامل نہیں کیا۔ ظلم سے یہاں مراد شرک ہے۔ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یعنی جتنا بڑا ظلم شرک ہے اللہ کی ذات یا صفات میں، اتنا بڑا ظلم کوئی دوسرا نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی کمزوریاں ایسی ہیں، اور دنیا چونکہ اللہ نے عالم اسباب بنایا ہے، یہاں ہر چیز کسی سبب کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کوتاہ نظر ہے، مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، اسباب پہ امید رکھ لیتا ہے، حالانکہ سبب بھی اس کی مخلوق ہیں، اور ان اسباب میں جو اثر ہے وہ بھی اسی کی ذات لا شریک پیدا فرماتی ہے، اور وہ قادر ہے جب چاہے کسی چیز کا اثر بدل دے۔ اب پانی زندگی کی علامت ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ہم نے پانی کو ہر چیز کی حیات کا سبب بنایا ہے، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں یا انسان ہوں، ہر چیز کی زندگی پانی پر منحصر ہے۔ لیکن جب اللہ نے چاہا تو اسی پانی کو طوفان بنا دیا اور ایک جہان کو غرق آب کر دیا، تباہ کر دیا، وہی پانی موت کا سبب بن گیا۔ ہوا زندگی کا سبب ہے،
چند لمحے اگر ہوا کسی بندے سے روک دی جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن جب اللہ نے چاہا تو جن قوموں کو ہوا سے تباہ کیا ان پر ایسی ہوا چلا دی کہ وہی ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ یعنی زندگی کے جو اسباب تھے ان سے نتیجہ یہ ہوا کہ قومیں موت کے آغوش میں جا سکیں اور تباہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسباب بجائے خود کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مسبب الاسباب کی ذات ہے جو ان اسباب میں بھی نتائج پیدا فرماتی ہے، لہذا بندے کا اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اسباب اختیار کرنے ہوں گے، لیکن اس نے صرف اسباب اختیار کرنے کا ہی حکم نہیں دیا، اسباب کی حیثیت بھی بتا دی اور جائز اور ناجائز میں بھی فیصلہ فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف تعلیم فرمایا بلکہ ایک پورا ملک بنا کر، ایک حکومت بنا کر اس پر وہ نظام نافذ کر کے صحیح اور غلط اسباب کو عملی زندگی میں الگ کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ اسباب بھی وہ اختیار کیے جائیں گے جو سنت کے مطابق ہوں گے، جن کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوگی، اور جس طرح دی ہوگی اس طرح اختیار کیے جائیں گے۔ نتائج کیا ہوتے ہیں یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے کہ نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ چوں قضا آیت حکیم ابلا شوت، جب موت آ جاتی ہے تو حکیم اور ڈاکٹر بھی بوکھلا جاتے ہیں، مرض اور ہوتا ہے وہ اور کہتے ہیں، دوا اور ہوتی ہے وہ اور دیتے ہیں، اور اگر وہ صحیح دوا بھی دیں تو اللہ تاثیر بدل دیتا ہے۔ روغن بادام خشکی میں دہد، روغن بادام جو بہت تر ہوتا ہے، اگر بندے کی موت آ گئی ہے، خشکی سے مر رہا ہے، تو اسے روغن بادام بھی دے تو اس کی خشکی بڑھتی جائے گی۔ آج بڑا زمانہ ترقی کر گیا اور نئے نئے علاج دریافت ہو گئے، لیکن میں نے کتنے لوگوں کا دیکھا ہے کہ انسولین کے انجیکشن لگانے کے باوجود ہی شوگر بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی، بالآخر بندہ مر جاتا ہے۔ یعنی پچھلے چند سالوں میں کئی دوستوں کو، کئی لوگوں کو اس طرح سے مرتے دیکھا کہ جی ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، بھی انہیں وہ انسولین لگا رہے تھے لیکن شوگر بڑھتی جا رہی۔ اب اس بات کو کون روکے کہ جو کام وہ قادر مطلق فیصلہ کر لیتا ہے وہ کام اس طرح ہوتا ہے۔ تو بندے کا بنیادی تعلق اللہ کریم سے ایسا ہونا چاہیے اور اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کبھی فائدہ نہیں ہو سکتا، نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں، یا ہم جب چوری کرتے ہیں، یا ہم جب رشوت لیتے ہیں، ہم جب سود کھاتے ہیں، ہم جب دھوکے سے کسی سے پیسے لے لیتے ہیں، تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس طرح مجھے بڑا آسانیاں مل جائیں گی، آرام مل جائے گا، لیکن وہ چیز آسانیاں نہیں دیتی، وہ تکالیف میں مبتلا کر دیتی۔ اور وہ تھوڑے سکے، چند پیسے جو حلال کے ہوں اور جو اتباع سنت کے راستے سے حاصل ہوں، جائز وسائل سے حاصل ہوں، وہ امن بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں۔ سو فرمایا کہ دیکھ لو، تم خود فیصلہ کر لو کہ ایک بندہ مخلوق ہے، عاجز ہے، کتنا کنٹرول ہے دست قدرت کا اس پر کہ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ایک بندے کے وجود میں 2.5 کھرب سیل ہے، ہر سیل میں حیات ہے، ہر سیل جیتا بھی ہے، مرتا بھی ہے، نئے پیدا بھی ہوتے ہیں۔ آج کا سائنسدان کہتا ہے کہ ہر سیل میں ایک کتاب رکھے، یعنی 2.5 کھرب کتابیں ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود ہے
کہ ان میں سے ایک کتاب بھی کھول لی جائے تو اس کی ساری زندگی کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں تک میں نے پڑھا، وہ لکھتے ہیں یہاں تک کہ کب اس کا ایک بال سفید ہوگا، کب اس کا کوئی ایک دانت خراب ہوگا، اس میں درد ہوگا یا وہ گر جائے گا، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، تفصیل اس میں درد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنا کردار اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں۔ جب ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم بڑا چھپ چھپا کر کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر 2.5 کھرب کتابیں اندر موجود، منکر نکیر کو چھوڑ دو، وہ اپنا لکھ رہے ہیں۔ اس مالک نے جو اپنے دفتر بنائے وہ 2.5 کھرب وجود کے اندر ہیں جن میں سب کچھ لکھا پڑا، تو کہاں چھپے گا؟ پھر شرک، یہ شرک تو عام ہے کہ کسی نے اللہ کے ساتھ کسی بت کو شریک کر لیا، یا کسی ستارے کو یا فرشتے کو یا کسی نیک آدمی کو، یا جو دعا اللہ سے کرنی چاہیے تھی، جو چیزیں اللہ عطا فرماتے ہیں وہ سمجھا مجھے یہ بندہ دے دے گا، اسے شرک جلی کہتے ہیں، ظاہر سامنے شرک کرنا۔ ایک ہوتا ہے شرک خفی، پوشیدہ شرک، وہ بہت خطرناک ہے، اور مسلمان سے اسی کا صدور ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو بتوں کو سجدہ کرے، جاہل سے جاہل، نادان سے نادان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد کسی بت کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن نادانی سے اپنی امیدیں بعض لوگوں سے وابستہ کر لیتا ہے، بعض افراد سے وابستہ کر لیتا، سمجھتا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، موج کروں گا، اس کی بات نہیں مانوں گا تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا، چنانچہ وہ اللہ کے احکام چھوڑ دیتا ہے اور اس کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ لوگ جو دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے اور اس خیال سے مسجد نہیں جاتے یا صلاۃ کے لیے نہیں اٹھتے کہ یہ گاہک چلے جائیں گے، روزی میں فرق آ جائے گا، صلاۃ چھوٹ جاتی ہے لیکن اپنا دکانداری میں لگے رہتے ہیں، تو وہ فرماتے تھے کہ انہوں نے دکان کو اپنا رب سمجھ لیا ہے کہ میرا پالنہار، مجھے پالنا اس دکان کا کام ہے، لہذا اللہ کی اطاعت چھوڑ دیتے ہیں اور اس دکان کے کام میں لگے رہتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، بہت اچھے ڈاکٹر تھے، تو غالباً پچھلے پیر وہ 4 سے 8 تک یا اس طرح کوئی ان کا کلینک ہوتا تھا، پہلے پیر کو اور کام ہوتے ہوں گے، تو کبھی یہ ہوتا کہ وہ نسخہ لکھ رہے ہیں، پرسکرپشن لکھ رہے ہیں، تو مغرب کی اذان ہو گئی، اب وہ آدھی چٹ لکھی ہوئی ہے، وہ قلم وہاں رکھ دیتے، اٹھ کے مسجد کو چلے جاتے، باقی صلاۃ ادا کر کے آ کے لکھتے، تو لوگ کہتے 2 اور لفظ آپ نے لکھنے ہیں، تو یہ تو لکھ دیں میں فارغ ہو جاؤں۔ وہ کہتے تجھے خیال ہے کہ نہیں، لیکن مجھے احساس ہے کہ یہ اللہ کا غلام مجھے اللہ کا حکم سنا رہا ہے کہ صلاۃ کے لیے آ جاؤ، میری یہ جرت نہیں ہے کہ سننے کے بعد میں پھر کچھ لکھوں، پہلے حاضری دوں گا، وہاں سے فارغ ہو کر آ کر لکھوں۔ تو یہ تو ہے توحید۔ تو مولانا لاہوری فرماتے تھے کہ جن لوگوں کی صلاۃ ہی ضائع ہو جاتی ہے، اٹھتی ہی نہیں اور دکان کو چھوڑتے ہی نہیں، اس میں فرمایا انہوں نے دکان کو رب سمجھ رکھا ہے، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن شرک میں مبتلا ہے۔ اسی طرح بڑی عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی اگر بینک سے سود نہیں لیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہی پیسے ہیں میرے پاس، یہ تو ختم ہو جائیں گے، پھر میں کہاں سے کھاؤں گا؟ جس نے پیدا کیا اس نے اعلان کیا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس کی روزی کا ذمہ میرا اپنا ہے، بھی جو ہے یہ تو کھا لو نا۔
اگر ڈرتے ہو تو جائز طریقے سے کاروبار کرو، اللہ کرے یہ بڑھ جائیں گے، اللہ ان میں برکت دے دے گا۔ جو جائز وسائل ہیں ان سے تو کوئی نہیں روکتا، لیکن تم سود کھانا شروع کر دو تو پھر یہ تو تمہیں اللہ کی ربوبیت پہ اعتماد نہ رہا۔ تو یہ وہ ذرائع ہیں شرک کے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمارے اندر سرایت کر جاتے ہیں۔ تو فرمایا دیکھ لو جہاں شرک ہوگا وہاں امن نہیں ہو سکتا۔ یہ شرک یا نافرمانی یا حضور کے اتباع کے خلاف چلنا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے جیسے آپ اپنے سامان کو، اپنے گھر کو اپنے ہاتھ سے آگ لگا رہے ہیں۔ اب آپ اپنے گھر میں قدم قدم پر آگ لگاتے پھریں اور کہیں میرا گھر ہنستا بستا بھی رہے، کیسے ممکن ہے؟ ظاہری آگ جو ہے یہ تو پانی سے بجھائی جا سکتی ہے، لیکن جو معنوی آگ ہمارے کردار سے لگتی ہے وہ ہمارے امن سکون کو تباہ کر دیتی۔ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ کہیں بھی ہمیں امن یا کہیں بھی سکون کا کوئی ذرا نہیں ملتا۔ قرآن کریم اس کا سبب بتا رہا ہے کہ جب تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر لیتے ہو، اپنی امیدیں غیر اللہ سے وابستہ کر لیتے ہو، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت کرتے ہو، تو امن ہرگز نہیں آ سکتا۔ وہ تو آگ ہے، جہاں تم آگ لگاؤ گے وہاں سکون اور امن کیسے ہوگا؟ تو جس طرح ظاہری آگ پہ پانی ڈالا جاتا ہے، اس معنوی آگ کا علاج بھی خلوص سے دل سے توبہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الندم توبہ، یعنی نادم ہونا ندامت حقیقی توبہ ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل سے نادم ہو اور جو غلطی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس کی اصلاح کرے اور آئندہ وہ غلطی نہ کرے، یہ تو توبہ ہے۔ اور زبانی کہتے رہنا توبہ 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 اور کردار وہی رہنا، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بندہ کہتا رہے بھائی مجھے امن چاہیے امن چاہیے، لیکن آگ لگاتا پھرے، تو نتیجہ تو عمل پہ مرتب ہوگا، کہنے پہ تو نہیں مرتب ہوگا۔ سو فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، پھر اس کے بعد کسی طرح کا شرک اس میں شامل نہیں ہونے دیتے، اللہ کی عظمت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، نبی کی اطاعت میں کسی دوسرے کو داخل نہیں ہونے دیتے، اللہ کے بندوں کی عزت ضرور کرتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن کسی مخلوق کو اللہ کا ہم پلہ نہیں ٹھہراتے۔ اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ امن میں رہیں گے۔ اور اگر بہت سے لوگ برائی میں مبتلا ہو جائیں اور کوئی ایک بندہ اطاعت الہی پہ قائم رہے، تو دیکھیے گا کہ اس کے دل میں سکون ہوگا اور وہ امن میں بھی ہوگا۔ لوگ جتنا بھی اس کا نقصان کرنا چاہیں، جتنے اس پہ کیچڑ اچھالتے رہیں، جتنے اس پہ الزام لگاتے رہیں، جتنے اس کے خلاف باتیں کرتے رہیں، جتنے اس کو گالیاں، وہ کچھ بھی اس تک نہیں پہنچے گا، خود ان پر پلٹے گا، اس کا دل پرسکون ہوگا، اس کی زندگی پر امن ہوگی۔ یہ نشانی ہے کسی کے مومن ہونے کی، کسی کے موحد ہونے کی، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی نشانی یہ ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا، اسے اللہ امن نصیب فرمائے گا، اور وہ ہدایت پر ہوگا، یعنی صحیح بندہ وہ ہوگا، صحیح راستے پر وہ ہوگا۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ کہنا کہ یہ ستارہ رب ہے، پھر یہ غروب ہو گیا
تو فرمایا یہ تو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکا، چاند نکلا تو کہہ دیا یہ رب ہے، وہ بھی غروب ہو گیا، پھر سورج نکلا کہہ دیا یہ ہے، یہ بھی غروب ہو گیا، تو فرمایا نہیں، میں تو اس اللہ کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں جو ان سب کا بنانے چلانے والا ہے۔ فرمایا یہ ایک دلیل تھی جو ہم نے اپنے خلیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ان کی قوم کے مقابلے میں، چونکہ وہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، تو ہم نے بطور دلیل کے ابراہیم علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا، نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم جس کے چاہتے ہیں اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کے درجات سب سے بلند ہوتے ہیں، پھر انبیاء میں رسول افضل ہوتے ہیں، پھر رسولوں میں اولی العزم افضل ترین ہستیاں ہوتی ہیں، تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اولی العزم رسولوں میں سے ہیں، عظیم ترین ہستیوں میں سے ہیں، اس لیے کہ تمہارا پروردگار صاحب حکمت بھی ہے، دانا تر بھی ہے، اور علیم بھی، ہر ذرے سے، ہر حقیقت سے، ہر چھوٹی بڑی بات سے وہ خود آگاہ ہے، وہ کسی کی خبر دینے کا محتاج نہیں کہ کوئی اسے بتائے گا تو وہ جانے گا، یا کوئی مشورہ دے گا تو وہ فیصلہ کرے گا، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ اپنے فیصلے جو کرتا ہے وہ خود حکیم ہے، وہ خود علیم ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام جیسی اولاد عطا فرمائی، پھر اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام ہوئے، یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام ہوئے۔ یہ امتیاز ہے کہ 4 نسلوں میں نبوت ہے۔ یوسف علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، 4 نسلوں میں مسلسل نبوت ہے، اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے، یہ اس کی عطا ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ غیر انبیاء میں 4 نسلوں میں صحابیت محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کے والد صحابی تھے، آپ خود صحابی تھے، آپ کے بیٹے صحابی تھے، آپ کے پوتے صحابی تھے، 4 نسلوں میں صحابیت محمد الرسول اللہ کا انفرادی اعزاز ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرمایا نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، ان سب کو ہم نے ہادی بنایا، راہبر بنایا، لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ عطا فرمایا، نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی، اور پھر ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ فرمایا ہم نے اتنا کرم کیا، اتنا احسان کیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ ان کے اجداد میں نوح علیہ السلام تھے، وہ اولو العزم رسول تھے، پھر انہیں رسالت عطا ہوئی، پھر ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو، ان سب کو رسالت و نبوت عطا کی، اور ان کی اولاد میں، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، ذریت میں ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم خلوص سے دل سے اطاعت گزاروں کو اسی طرح نوازا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یہ سارے اللہ کے نیک اور
پسندیدہ لوگ تھے. و اسماعیل والیسع و یونس و لوطا، اسماعیل علیہ السلام، الیسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے جہانوں میں ان سب کو فضیلت دی، اور ان کے آباء و اجداد کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بھائیوں کو. اجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، ان کی وجہ سے انہیں بھی سرفراز فرمایا، ان کے خاندانوں کو بھی، ان کے والدین کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے بہن بھائیوں کو بھی روشن قلوب عطا فرما دیے، انہیں پسند کر لیا اور انہیں سیدھے راستے پر چلایا. حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بڑا سخت گیر حاکم تھا. بے شمار لوگ اس کے دربار میں قتل کیے گئے اس کے حکم پر، اور بہت سے لوگ اس کی بہت سی اچھائیاں بھی گنواتے ہیں، بہت سے لوگ اس کی بہت سی سختیاں بھی گنواتے ہیں، لیکن مانا ہوا سخت مزاج حاکم تھا. اسے پتہ چلا، مجھے اب اس عالم کا نام یاد نہیں ہے، کہ وہ عالم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو حضور نبی کریم کی ذریت کہتا ہے. اس نے حکم دیا کہ اسے لے آؤ میرے پاس. اسے حاضر کیا گیا. اس نے کہا میں نے سنا تم حسنین کریمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت اور اولاد کہتے ہو. اس نے کہا میں بے شک کہتا ہوں. اس نے کہا وہ آیت جو مباہلہ کے لیے اتری تھی اور اس میں حضور نے حضرت علی، حضرت فاطمہ یا حسنین کریمین کو، اس آیت سے ثابت نہیں ہوتا، میں وہ نہیں مانوں گا. اس نے کہا جی اس سے تو میں بھی نہیں کہتا، اس آیت سے تو میں بھی نہیں کہتا. اس نے کہا پھر بتاؤ تم کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ جو سورہ انعام کی آیت ہے جس میں اللہ کریم ابراہیم خلیل اللہ کی ذریت کو گنوا رہا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی ذریت میں داؤد علیہ السلام کو شمار فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام کو، ایوب علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، الیاس علیہ السلام کو. تو عیسیٰ علیہ السلام کے تو والد ہی نہیں ہیں، اور صدیوں بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ان کے والد ہیں ہی نہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہو سکتے ہیں، تو حسنین کریمین تو حضور کے گھر میں پیدا ہوئے، حضور کے نواسے ہیں، یہ کیسے ذریت نہیں ہو سکتے؟ تو اس نے سر پکڑ لیا اور کہنے لگا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ آیت میں نے آج سنی ہو. غلوا واتوہ من الخزائن، اسے چھوڑ دو اور اسے انعام و اکرام سے نوازو، کہ اس نے ہمیں قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھا دیا. سو فرمایا کہ نیک لوگوں کا یہ اثر، اگر کوئی بد نصیب کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو جائے، ان کی اطاعت پہ قائم رہے، تو یہ نسلوں تک جاتا ہے. لیکن شرک ایسی بیماری ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے پہ امید رکھنا، یہ ایسا ظلم ہے کہ یہ پھر انبیاء کی اولاد کو بھی اس زمرے سے نکال دیتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا تو انہوں نے دعا کی بار الہ تیرا وعدہ تھا کہ تیری اولاد کو بچاؤں گا، تو میرا تو بیٹا غرق ہو گیا. فرمایا انہ لیس من آلک، وہ اس لیے غرق ہوا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ آپ کا صلبی بیٹا تھا. اللہ نے فرمایا آپ کا بیٹا نہیں ہے. بھئی اس کی کیا دلیل ہے کہ بیٹا نہیں ہے؟ اللہ جاننے والا ہے. فرمایا انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال آپ کی اطاعت کے خلاف تھے. بے شک صلبی بیٹا ہے آپ کا، آپ کی نسل سے ہے، لیکن جب اس کا عقیدہ اور عمل بدل گیا تو اس کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو اچھے لوگوں کی اولاد ہونا اللہ کا انعام ہے، ان کی برکات نسلوں تک چلتی ہیں.
لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نسل عقیدے اور عمل میں ان کی تابع دار اور ان کی اطاعت گزار ہو۔ جہاں سے عقیدہ اور عمل ٹوٹا وہاں سے نسبی رشتہ ختم ہو گیا، چونکہ نسبی رشتہ تو مادی ہے، حقیقی رشتہ تو روحانی ہے۔ روح کا روح سے جو تعلق ہے وہ قائم رہے اور اس کے ساتھ جسم کا جسم سے بھی رشتہ ہو، پھر نور علی نور ہے۔ لیکن اگر روحانی یا اتباع کا یا عقیدے کا مسئلہ جو ہے وہ رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر جسمانی رشتے کا کوئی اعتبار نہیں۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا تو فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے خاندان کا فرد نہیں ہے، اس لیے کہ انہ عمل غیر صالح، اس کا تو کردار غیر صالح ہے، وہ تو عقیدے اور عمل میں آپ کے خلاف ہے، اس کا آپ کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں، اس کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جن کے ساتھ اسے غرق کر دیا گیا۔ سو فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ان سب حضرات کو ہم نے ان کے اپنے زمانے میں روئے زمین پر بسنے والے لوگوں پر فضیلت دی تھی، اور یہ لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا سبب بنے تھے، اور ان کے طفیل ہم نے ان کی اولادوں کو، ان کے بھائیوں کو چن لیا اور انہیں ہدایت نصیب فرمائی سیدھے راستے کی، جنہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اگر ان کے والدین نے ان کی اطاعت کی، ان کی اولادوں نے ان کی اطاعت کی، ان کے بہن بھائیوں نے ان کی اطاعت کی، تو ان سب کو ہم نے اپنے انعام سے اور کرم سے نوازا اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دی۔ یعنی سب سے بڑا احسان اس دنیا میں رب العالمین کے احسان کوئی گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تم نہیں گن سکتے، اتنی نعمتیں ہیں۔ لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا کر دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے دے۔ اسی کو ولایت کہتے ہیں، یہی اللہ کی دوستی ہے۔ اور اگر کسی کا عقیدہ درست نہیں یا کردار صحیح نہیں تو اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان، حضور کا اتباع نہ کرنے والا اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا؟ سو فرمایا ان بزرگوں کے طفیل، ان کے اہل خانہ میں سے جن لوگوں نے ان کا اتباع، ہم نے انہیں بھی بڑا بلند مرتبہ عطا کیا اور انہیں بھی سرفراز فرمایا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، انہیں سیدھے راستے پر، یعنی سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق ہو جائے۔ اور دنیا میں سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ کسی کی پہلی سزا تو یہ ہے کہ توفیق عمل سلب ہو جائے، گناہ میں مبتلا ہو جائے، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی سلب ہو جائے اور وہ ایمان سے فارغ ہو جائے۔ دنیا میں یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ اس کے پاس محلات ہو سکتے ہیں، اولاد ہو سکتی ہے، دولت ہو سکتی ہے، حکومت ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایمان نہیں رہا تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے عذاب کا سبب بنیں گی، بہتری کا نہیں۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور یہ بڑی بڑی ہستیاں یہ دنیا کی رہنما ٹھہری ہیں۔ شرک اتنا بڑا ظلم ہے کہ نبی تو معصوم ہوتا ہے، نبی سے تو گناہ نہیں ہوتا، تو شرک تو ظلم عظیم ہے، نبی سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود بفرض محال کے طور پر فرمایا کہ اگر کوئی بہت بڑی ہستی بھی شرک کرے تو اسی دم وہ ساری فضائل اور ساری فضیلتیں اور سارے مقامات سلب ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے شرک کہ اس کا ایک شمع بھی دامن اعمال کو راہ کر دے گا، اس میں کچھ نہیں بچے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کریں، اتنے بڑے بڑے لوگ بھی، شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ ان سے بھی اگر اس کا صدور حال ان سے محال ہے۔ فرمایا کوئی، اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص بھی
جو اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے امید رکھ کے اللہ کی نافرمانی اور غیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اس کی کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، نہ کوئی نیکی قبول ہوتی ہے، نہ اسے نیکی کی توفیق عطا کی جاتی ہے۔ سو سب سے بڑا جرم شرک ہے اور سب سے بڑی سزا گمراہی ہے۔ اللہ کریم اس سے پناہ عطا فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔